الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا درس تفسیر سورہ فاتحہ کی 4 نمبر آیت کے پہلے جز سے متعلق ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو پہلا جملہ ہے ایاک نعبد، اس سے متعلق ہمارا آج کا یہ درس ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو معبود سمجھ کر الہ سمجھ کر جو عاجزی و انکساری کی جاتی ہے اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو ہم چونکہ انتہا درجے کی عاجزی و انکساری اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہی کرتے ہیں، اس لیے اس کو، ان ہمارے افعال کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معبود سمجھ کر عاجزی نہ کرے تو پھر وہ عبادت بھی نہیں کہلاتی۔ جیسے اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے ادب سے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے، تو یہ چونکہ معبود سمجھ کر نہیں کیا جا رہا۔ عاجزی اور انکساری تو ہے کہ بچہ اپنے والدین کے سامنے، یا کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے، یا کوئی مرید اپنے شیخ کے سامنے اگر سر جھکا کے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادت اس تعظیم کا نام ہے جو معبود سمجھ کر کی جائے، اور جب یہ آداب معبود سمجھ کر بجا نہیں لے جا رہے تو پھر یہ لامحالہ اس کو تعظیم ہم کہیں گے، اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اسی سے مستفاد ایک چھوٹی سی اور بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کا ہاتھ چوم لیتا ہے، یا کوئی شاگرد اپنے استاذ کا ہاتھ چوم لیتا ہے، یا کوئی مرید اپنے شیخ کی دستبوسی کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ یعنی بعض ایسے علم سے ناواقف لوگ اس چیز کو بھی اپنی جہالت کی وجہ سے بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے کو ہی شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو بھئی اگر کوئی بچہ اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا ہاتھ چومتا ہے، اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا، یا کوئی شاگرد اپنے استاذ کا، یا کوئی مرید اپنے شیخ کا، یا کوئی شخص بھی کسی اپنے بزرگ کا، بڑے کا، کسی عالم دین کا ہاتھ چومتا ہے، تو وہ صرف تعظیم ہی کر رہا ہے نا، وہ صرف اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، وہ اسے معبود تو نہیں سمجھ رہا۔ نہ وہ اسے معبود سمجھتا ہے، نہ وہ اسے رب سمجھتا ہے، نہ وہ اسے الہ سمجھتا ہے۔ تو پھر جب یہ اس کے فہم و ادراک میں یہ چیز ہے ہی نہیں، جسٹ ایک وہ ادب کا انداز اختیار کر رہے عاجزی کا، تو پھر وہ تعظیم اسے ہم کہیں گے۔ ایسے کسی عمل پر کبھی بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔
اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ چونکہ صرف خدا کی ذات کو جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی، لیکن فرمایا جائز نہیں ہے۔ سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں، سجدہ صرف مالک کی بارگاہ میں کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریعت اسلامیہ میں سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے اور وہ معبود سمجھ کر نہیں کرتا، تعظیماً بھی کرتا ہے، تو تب بھی یہ حرام کام ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ اسلام میں تعظیماً بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ تعظیم کرنی ہے، کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تعظیم کرنی ہے، کسی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں، تعظیم کرنی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، تعظیم کرنی ہے، اس کی دست بوسی کر دیں، اس کی قدم بوسی کر لیں، اس کا حکم مانیں، اس کی خدمت کریں۔ تعظیم کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں بزرگوں کی تعظیم کے، لیکن سجدے والی تعظیم یہ صرف اللہ کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جاہل آدمی کسی قبر پر سجدہ کر دیتا ہے، یا کوئی جاہل مرید اپنے جاہل اور ڈبہ پیر کو سجدہ کر دیتا ہے، اور وہ جوہلا اگر اس کو سجدہ عبادت سمجھتے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے جوہلا اگر معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ عبادت سے سمجھتے ہیں، تو وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ سجدہ کرنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں، سجدے کروا رہے ہیں، وہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی سوچ اور فکر میں وہ غلطی آ گئی جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ معبود سمجھ کر سجدہ کرنے والا بھی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اپنے آپ کو اس درجے پہ فائز سمجھتا ہے، اور اس کے مریدین اسے سجدہ کرتے ہیں اور وہ منع نہیں کرتا ہے، روکتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم تو معبود سمجھتے ہیں تجھے، ہم تو یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر معبود سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اگر وہ منع نہیں کر رہا تو وہ ان کے اس عمل حرام میں یہ بھی برابر کا وہ پیر بھی جو جاہل ہے وہ بھی شریک ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے زمانے کی کہ ہم نے راہبر اور رہنما ان کو سمجھ لیا جو راہزن تھے، ان کو ہم نے راہبر سمجھ لیا، جن کو دین کی ہونوں کا ہی پتہ نہیں تھا، دین کی مبادیات ہی جو نہیں جانتے تھے، جن کو طہارت کا پتہ نہیں تھا، ہم نے ان لوگوں کو راہبر اور رہنما سمجھ لیا۔ جو خود دین سے دور ہیں وہ دین پہ کسی کو چلائیں گے کیا؟ خاک چلائیں گے۔ تو پیر کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ لوگوں کو لائے، چلائے، سکھائے، سمجھائے۔ اگر تو کوئی بندہ، کوئی شیخ یہ عمل کرتا ہے کہ اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو اللہ رسول کے احکام کے تابع کر کے چلاتا ہے، تو اس کی عظمت کو سلام ہے۔ اور اگر وہ بندہ اپنے گرد گھما دیتا ہے تو پھر وہ راہ راستے بھٹکا ہوا آدمی ہے۔ اگر اسی طرح بعض ایسے جاہلوں کو بلا سوچے سمجھے مشرک کہہ دیتے ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے جو بڑی توجہ طلب ہے۔ یعنی بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ان جاہلوں کی وجہ سے جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو پیروں کو سجدے کرتے ہیں، ان کو مشرک ہی کہہ دیتے ہیں، ڈائریکٹلی مشرک۔ میں نے جو بات کی، میں نے مشروط بات کی، معبود سمجھ کر کریں گے تو مشرک ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر معبود سمجھ کر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اگرچہ یہ حرام ہے، فعل حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی تعظیماً کوئی سجدہ کرتا ہے تو حرام عمل ضرور ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ بن سوچے سمجھے کسی کو مشرک کہنا یہ بھی بہت بڑی جسارت اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان دوسرے کو کافر کہے جبکہ اس میں شرعی وجہ موجود نہ ہو کہ وہ کافر ہو، تو پھر کہنے والا خود ہو جاتا ہے۔
اس وعید سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ کسی کو دیکھتا ہے کہ کوئی سجدہ کرتا ہے کسی پیر کو یا کسی قبر پہ یا کوئی ایسی جگہ، تو اس کو بن سوچے سمجھے مشرک نہیں کہا جا سکتا، عمل حرام ہے، منع کرے، روکے، نہ کرنے دے، لیکن وہ معبود سمجھ کر نہیں کرتا تو حرام کام اور گناہ کا کام ہونے کے باوجود وہ بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سابقہ شریعتوں میں جائز رہی ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہیں، سابقہ شریعتوں میں جائز نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ازل سے لے کے کبھی بھی جائز نہیں ہوئی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قتل، زنا اور شرک، یہ تین چیزیں، قتل، زنا اور شرک، یہ تین چیزیں کسی دین میں جائز نہیں ہوئی جو الہامی ادیان تھے، کسی بھی دین میں جائز نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ غور کریں تو سورہ یوسف میں پوری ایک تفصیل موجود ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کی والدہ نے، والد نے، بھائیوں نے، سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو ایک نبی کو سجدہ کر رہا ہے، وہ بھائی سجدہ شرک ہوتا تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بھلا یہ سجدہ کرتے، شرک کرتے؟ اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو وہ شرک اپنے سامنے ہونے دیتے، یعنی خود چاہ کے ایسا کرواتے؟ او بھائی انبیاء علیہ السلام تو شرک سے انسانیت کی جان چھڑانے کے لیے آئے ہیں، انبیاء نے کبھی بھی شرک کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے، آپ کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سجدہ غیر اللہ کو بھی ہو تو اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ ہاں، بنی اسرائیل میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، لیکن اب نہیں ہے، اب جائز نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے فقط یہ سمجھانے کے لیے کہ شرک کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ شرک ہوتا تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام والا یہ واقعہ پیش نہ آتا، وہ انبیاء ہیں، وہ بلا شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو وہ چونکہ معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے تھے، یعقوب علیہ السلام یوسف کو معبود سمجھ کے نہیں کر رہے تھے، تعظیمن کر رہے تھے۔ معبود سمجھا جائے تو شرک ہے، معبود نہیں سمجھا گیا اس لیے جائز ہے، وہاں جائز تھا، تعظیمن کیا گیا۔ ہاں، ہماری شریعت میں تعظیمن بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ہے بالاتفاق حرام شریعت اسلامیہ میں، لیکن اس کو مشرک نہیں کہا جا سکتا، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تعظیمن کر رہا ہو۔ اسے روکیں ضرور، اسے باز رہنے کی تلقین کریں، اسے سمجھائیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں تو معبود سمجھتا ہوں تو پھر وہ واقعی مشرک ہے۔ اگر معبود سمجھ کے نہیں کرتا تو پھر وہ کافر اور مشرک ہونے سے بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ لفظ پہ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے فرمایا ایاک نعبد، حالانکہ کوئی ویسے فاتحہ پڑھ رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے تو وہ تنہا پڑھ رہا ہے نا، تو صیغہ جمع کا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے عمل کے اعتبار سے تو یہ سمجھے کہ میں تو ناقص آدمی ہوں، ناقص العقل ہوں، میری ناقص عبادت ہے، تو میں اکیلا نہیں، میں بزرگوں کو، اولیاء کو، اصفیاء کو، علماء کو، وہ ان کی عبادت میں شامل ہو کہ مالک تیری بارگاہ میں میں بھی معروضات پیش کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے بندہ تنہا گھر میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، محلے کی مسجد میں پڑھے، جو جامع مسجد اگر نہ ہو تو 25 اور 27 گنا تک فرمایا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب 500 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور مسجد الحرام خانہ کعبہ شریف میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو نعبدو کا تھوڑا غور کریں تو فلسفہ سمجھ آتا ہے، جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ تنہا پڑھی اور نماز ہے، محلے کی مسجد میں اور نماز کا ثواب ہے، جامع مسجد میں، مسجد اقصی میں، مسجد نبوی میں، چونکہ زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں
تو ثواب بھی اسی طرح بڑھایا جا رہا ہے. یہ نماز پڑھنی اتنی توجہ سے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت اس طرح سے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کا دیدار کر رہا ہے، خدا کی رؤیت تجھے نصیب ہو رہی ہے، خدا کا جلوہ تجھے نصیب ہو رہا ہے. اور اگر اتنا انہماک نہیں ہے تو پھر یہ سوچ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، پھر اتنی توجہ، اتنی عاجزی، اتنا انہماک اور اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنی عاجزی کے ساتھ پڑھ کہ تو سمجھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ گفتگو ایاک نعبد سے متعلق ہے. اس آیت کا دوسرا جز انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں پیش کر دیا جائے گا.